الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ اللہ اور اللہ کے رسول دین اور دین سے متعلق طریقے، اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کے احکام، دین کے طریقے، ان چیزوں کے بارے میں کبھی بھی مذاق، دل لگی، مسخرے پن کے ساتھ بھی اس کو حقیر سمجھتے ہوئے، اس کو یوں ہی سمجھتے ہوئے کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا۔ اس کا خاص نوٹ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ تاکید کرتے ہیں، ان پاروں سے پہلے 2 مرتبہ یہ آیت گزر چکی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے کہ اگر کسی مجلس میں تمہاری بیٹھک ہے، اب مجلس کا مطلب ہے تمہارے دوست ہیں، احباب ہیں، تمہارے اپنے ہیں، یا تو محلے کے متعلق لوگ ہیں، یا کسی کے دوست احباب ہیں، یا کاروبار میں جڑے ہوئے ہیں، یا دفتر میں جڑے ہوئے ہیں، یا کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے دین اسلام کے بارے میں، اللہ کے بیان کردہ طریقہ کے بارے میں، اللہ کے بیان کردہ جتنے طریقے ہیں اس کو آیات کہتے ہیں، یہاں وہی ذکر ہے۔ اگر کوئی دل لگی اور مذاق والا پہلو اختیار کر دیا ہے، سب سے پہلا سادہ سیدھا حکم ہے، آپ جری اور جرت مندی کے ساتھ روکنے کی طاقت ہے تو روک دیں گے، زبان بند اس کی۔ بڑی مجلس میں اتنا بڑا رسک لینا اگر مشکل دکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 1 سے زائد مرتبہ، دیکھو اے مسلمانوں، تم اس مجلس سے اپنے آپ کو الگ کنارہ کشی کر لو۔ اب حکم اللہ کا ہے، اور دنیا کے تعلق دوستی کے ہیں، پیار کے ہیں، محبت کے ہیں۔ لوگوں نے پیار و محبت کو ترجیح دی، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی، قرآن احکام کی، نعوذ باللہ من ذالک، 1000 بار نعوذ باللہ، ایسی کی تیسی، نام اسلام کا رکھا، کہتے مسلمان، دھیڑنیوں سے، لمباڑنیوں سے، چمبارنیوں سے، فلمی دنیا سے جڑے افراد کا ایک بڑا طبقہ اور دیگر سیاسی اعتبار سے جڑا ہوا طبقہ اسلام کا فرق کیے بغیر اسلام کرتا ہے، نکاح ازدواجی رشتے میں جڑ گیا تو قرآن کے صریح احکام کا انکار کر دیا، یعنی اللہ کا انکار کر دیا۔ کیا ہوتا دیکھ لیتا ہوں، پھر بھی اپنے آپ کو کہنے لگا، پھر بھی غیر اور دوسرے وہ لوگ ان جیسے لوگوں سے جو متاثر ہوتے ہیں تو ان کا تاثر کا بھی ان کے اسلام سے جڑ جائے گا۔ جیسے قرآن نے جگہ جگہ کا اللہ کے احکام سے، اللہ کے بتائے طریقوں سے خلاف کرنے والا، انکار کرنے والا، اس سے آپ ذرا بھی پیار اور محبت کا اظہار ہرگز نہیں کرو گے، اس لیے کہ پیار ایک چیز ہے، نفرت ایک چیز ہے۔ پیار بھی اللہ نے پیدا کیا، نفرت بھی اللہ نے پیدا کیا۔ پیار جائز اللہ کے لیے ہونا، نفرت جائز اللہ کے لیے ہونا، اپنی غرض کے لیے نہیں۔ اب بات اور سمجھ میں آئے گی آج کی ان آیتوں کے اندر۔ خباب بن ارت غریب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
ایک نمونہ ہے، ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں، زمانے میں چلتے رہتا ہے. خالی واقعہ سنانا ہوتا. خباب بن ارت کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے، یوں ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ، جبکہ لاکھوں صحابہ میں سے کسی ایک کا بھی نام ذکر نہیں کرے قرآن میں. صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جن کو بعد میں آپ نے بیٹا بنا لیا تھا متبنہ، ایک مخصوص واقعے کے تحت ایک قدیم غلط روایت کو ختم کرنے کے لیے ان کا تذکرہ سورہ احزاب میں حضرت زید کا تذکرہ ہے، حضرت زید کا نام ہے. فلما قضا زید وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. قیامت تک مسلمانوں کے لیے الجھن پریشانی کا باعث بننے نہ پائیں. یہ دشواری بننے والا ایک خاص مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہم حل کر دیے دیتے ہیں. سورہ احزاب میں ذکر ہے، وہ واقعی کے تذکرے کی اب ضرورت نہیں، نام کس کا بھی نہیں. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرنے والے، واس بن عائل مشرکوں میں اچھا مقام مرتبہ رکھنے والا ایک شخص، مال و دولت کا مالک، کثرت اولاد والا. یہ دو چیزیں انسان کو بہت بہکا دیتے ہیں، فخر و غرور میں ڈال دیتے ہیں، فخر و غرور میں مبتلا کر دیتے ہیں. قرآن جگہ جگہ کہا ہے ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ. اچھی طرح سمجھ لو، بیویاں بھی تمہارا ایمان خراب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، بن سکتی ہیں. اولاد میں سے بعض اولاد کے ذریعے سے بھی تم اپنا ایمان خراب ہو سکتا ہے، تمہاری آخرت برباد ہو سکتی ہے. یعنی ہر اولاد سے، ہر بیوی سے یہ ضروری نہیں. دوسری بات، انما الحیات الدنیا انما اموالکم و اولادکم زینۃ فی الحیات الدنیا وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ بیوی، یہ بچے، دولت، جاگیر، گاڑیاں، سواریاں، زائد بچے، یہ دو چیزیں اس دنیا کی آپ کی حسن کو، زینت کو بڑھانے والی چیزیں ہیں. لیکن آدمی اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش ہو کر فخر کرنے لگتا ہے، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن یہی چیز دنیا کے اندر آپ کے لیے معاون بھی ہوتی ہے. خیر، یہ عاص بن وائل اسلام قبول نہیں کیا. خباب بن ارت محنت مزدوری کرنے والے، زیور ڈھالتے تھے، تلواریں بناتے تھے، وغیرہ وغیرہ. زمانے جاہلیت میں آپ کے اسلام لانے سے پہلے عاص بن وائل کو کچھ محنت کر کے، مزدوری کر کے اس کے من پسند کے چیزیں بنا کے دیے تھے. اس کی مزدوری انہیں واپس نہیں کیا. عاص بن وائل کے ذمے قرضہ تھا. حدیث میں عمرو بن عاص کا تذکرہ زیادہ آتا ہے. عاص بن وائل کے فرزند عمرو بن عاص بہت بڑے صحابی ہیں، مصر کے فتح کرنے والوں میں شمار ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے اندر بہت بڑا مقام مرتبہ صاحب کردار رہے ہیں. کثرت کے ساتھ روایات، احادیث بھی ان سے تذکرے میں اس کے بیٹے سے. لیکن یہ عاص بن وائل جب خباب بن ارت نے جا کر اپنا قرضہ طلب کیا، یہ نمونے کو ذہن میں رکھیے، یہ نمونہ آج بھی بہت ہے کہ مسخرے پن میں زیادہ لیتے ہیں. مسخرے پن کی اجازت ہے،
لیکن جھوٹ سے اجتناب کرو. لیکن اللہ اور رسول کے بارے میں سورہ توبہ میں ذکر فرمایا تستہزئون اب اللہ تستہزئون رسول، کوئی بھی نہیں ملا تم کو. اللہ کے احکام، اللہ کے بتائے طریقے، اللہ کے رسول کے چیزوں سے مذاق دلگی کے لیے یہی ملا تم کو. بات ابھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی، مطلب تو سمجھ میں آ گیا آپ کو. وضاحت بڑی ہے. جب اس نے پوچھا اپنا قرضہ، اچھا قرضہ باقی ہوں میں، ٹھیک ہے دیکھ محمد کا انکار کر دے یعنی مرتد ہو جا، تیرے پیسے لے لے. یہ اس کا کہنا. اب آپ سوچئے کام جو کروائے تھے اس کے اقرار انکار کی شرط تھی. ایک معاملے دوسرے معاملے کی شرط کیسے داخل ہو گئی؟ اس نے کہا کہ محمد کا انکار کر دے، اسلام کا انکار کر دے. دنیا آج بھی کہہ رہی، ہو بھی رہے، ہو بھی رہی. ہم اخبار میں عام طور پر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ وہ عیسائی اسلام لایا، ویسا اسلام ہوا. ہر جمعے کے اخبار کے اندر، منصف کے اندر ایک واقعہ دیتا 25 50 30 35 سال پرانا. پورے 2 سال مکمل نہیں ہوئے، ایک شاگرد کے بلوانے پر شکاگو میں ایک ہفتہ گزارنے کا موقع ملا. وہاں کے سرکردہ شخصیتوں سے ملاقات کروایا. ایک دن بیٹھک ہوئی. وہاں کی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر دس 15 لوگوں کی موجودگی میں، میری واپسی روانگی کے وقت پر سب جمع ہوئے تھے، تقریب تھی. تو انہوں نے بیان کے حالات میں اپنی یونیورسٹی میں یہ دیکھتا ہوں ہر سال کم سے کم، میری اپنی یونیورسٹی میں شکاگو میں ہر سال کم سے کم 35 تا 40 مسلمان عیسائی مذہب قبول کرتے ہیں. جبکہ اخباری دنیا کیا بتاتے ہیں آپ کو دیکھے ہوئے؟ ایک واقعہ دیکھ کے ہم ذکر کر کے ناچ لیتے ہیں، کود لیتے ہیں. اسلام قبول کرنے والوں کا بھی منظر ہے. یہ پہلو دوسرا ہے، کبھی بیان کریں گے. عیسائی اسلام قبول کرتا ہے یا اس کو مسلمان بنانا زیادہ مشکل نہیں. اہل کتاب میں ساری چیزیں. کسی مشرک کو ہندو کو اسلام سے مانوس کر کے اسلام قبول کروانا ہے بہت 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 بڑا کمال ہے. یہ صرف غلط بیانی کہ اس کے اوپر عیسائیت باقی، یہودیت باقی ہے. ان کی اپنی کتاب کے اندر سارے ثبوت وغیرہ شواہد موجود ہیں. ان کے اپنے بڑے چند چیزوں کی وضاحت غلط کر ان کو اس پہ باقی رکھے ہیں. بلکہ یہی 2 قومیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے مدینے کی بستی کو آباد کیا تھا. انہوں نے تقریباً 14 پیڑھیاں پہلے علامتوں کو دیکھ کر، تورات کی علامتوں کو دیکھ کر اور انجیل کی علامتوں کو دیکھ کر، بعد میں بنیادی طور پر ان کے حقوق سلب ہونے کا اندیشہ ہوا کہ نسل یعقوب سے پیغمبر نہیں آئے، یہ آخری نسل اسماعیل سے آ گئے. اب بہت سے مسائل ہمارے بدل جاتے ہیں، لہذا اب حقائق کو چھپانا، انکار کرنا شروع کیے. بس حقیقت اتنی ہی چل رہی ہے اس کی. اب اس نے پیسوں کا اپنا ذکر کر دیا تو کہا تو انکار کر دے، اسلام سے پھر جا. وہاں وجہ پوچھا میں شکاگو والوں سے، بس گرین کارڈ کیس میں شہریت کے اختیار کرنے کے لیے وہاں کے مقامی کسی لڑکی سے اپنے آپ کو جوڑ دیے تو آپ کی ایک شہریت مل جاتی، سادے سیدھے الفاظ میں دنیا مل جاتی.
جب یہ اپنا لیا، زبان سے تو کہا نہیں، دماغ سے تو سوچ لیا دنیا کو، تو سادے سیدھے الفاظ میں آپ مطلب نکالو، جنت کی ایسی کی تیسی، نعوذ باللہ، یہ ہوا. یہ آیت کا انکار ہوا. دوزخ کس نے دیکھا، یہ اللہ کی آیت کا انکار ہوا. ان چیزوں کی حقیقت اللہ نے، اللہ کے رسول نے کلام پاک میں بتلا دی، اس کی پرواہ نہیں کیا. یہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہوا. یہاں بھی اسی قسم کا ہے. تو مذہب کو چھوڑ دے، تیری مزدوری لے لے. انہوں نے کہا جرأت کے ساتھ، کی جرأت تھی؟ ایمان کی تھی. نعوذ باللہ، ہرگز یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، میں محمد کا انکار کر نہیں سکتا، برا بھلا کہہ نہیں سکتا، فلاں فلاں ذکر کا بھلے میں یہ دنیا ختم ہونے کے بعد کوئی دوسرے عالم میں بھی مجھے اٹھا دیا جائے، حتیٰ بعثت کے الفاظ ہیں اس کے عربی کے اندر، یعنی مرنے کے بعد بھی اٹھا کر بھی مجھ سے ایسا کہہ دیا جائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر نہیں سکتا. یہ سنتے مذاق شروع کرا دین کا. اچھا اچھا، مرنے کے بعد اٹھنے والے بھی ہیں، اچھا قیامت بھی ہے، حساب کتاب بھی ہوتا. ٹھیک ہے بابا، جا، جب اٹھیں گے نا، میرے اتنے بچے ہیں نا، میری اتنی دولت ہے نا، کہاں جا رہی؟ میں تیری مزدوری وہاں دے دوں گا. اب یہاں انکار کس کس کا کیا؟ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی آیت کا انکار کیا، جنت کے تذکرے کی آیت کا انکار کیا، دوزخ کے تذکرے کی آیت کا انکار کیا، اللہ کے جلال و قدرت حساب کتاب کے لیے دیے جانے کی آیت کا انکار کیا. دنیا داری اور دنیا کے اندر وقتیہ طور پر جو اس کو پاور اور طاقت ہے، اس کے بل بوتے کے اوپر اتراتے ہوئے غرور کرنے لگا. تب ترجمہ آسانی سے آگے بڑھے گا. افرائیت، کیا تم نے غور کیا؟ دیکھو اس چیز کے اوپر جو ہماری آیتوں کا انکار کر دیا. وہ کیا آیتیں تھیں؟ اب یہ تفصیل سنا دی کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا، حساب کتاب کے ہونے کا، فلاں کا، اس کے پرورش نہیں کیا. اور یہ کہنے لگا قال لأوتین مال وولدا، ضرور مجھ کو، جب اگر یہ چیز ہے اٹھائے جانے کی، جب یہاں ہے تو وہاں بھی ہے، جس کے پاس یہاں نہیں وہاں نہیں. یہ دنیا داروں کی فکر ہے، اس لیے کہ اتنا تو مانتے ہیں پیدا اس نے کیا، انسانوں کو تقسیم کیا، امیری میں، غریبی میں، درجے میں، اس میں. جب اس نے یہاں جو چیزیں دے دی ہیں، یہ چیزوں کے ساتھ اٹھائے گا، اگر ہے اٹھا رہا ہے. اور یہی کثرت، فکری رخ، سوچنے کا انداز، نفسانی طور پر دنیاوی خواہشات کی بنیاد پر انسان کا چلتے جا رہا ہے. کہنے لگا اس نے لأوتین مالا وولدا، مجھے مال ملے گا، اولاد ملے گا. کہاں جا رہا تیرا پیسہ؟ سمجھ لیں یہیں نہیں مل رہا تجھے، یعنی میں یہاں نہیں دے رہا ہوں. دوسرا پہلو، غیر قوم تمہیں ہر اعتبار سے تمہارا مال کو ڈبانا بھی چاہتی، ختم کرنا بھی چاہتی. مسلمان نے مال کی حقیقت کو جانا نہیں. اسراف کرنے کا نام، شعبدہ بازی میں اڑانے کا نام، جوے میں ختم کرنے کا نام، یہ سمجھ گیا. سورہ انسان میں مستقل طور پر احکام ہیں. قیامت کے دن 5 سوالات میں سے جس میں اہم سوال ہے، ایک ایک پائی تیرے پاس پہنچی کیسے، اور تیرے ہاتھ سے صرف اور خرچ ہوئی کیسے. ایک ایک جواب کے بغیر تیرا حساب و کتاب مکمل نہیں ہوگا. اس لیے جتنا پیسہ جس کے پاس ہوگا
ان کا حساب و کتاب کے لیے ٹائم بڑھ جائے گا. جن کے پاس جتنا کم ہوں گا وہ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے. یہی مفہوم ہے احادیث کے. جب سنیں گے امیر امراء کے مقابلے میں غربا کوئی 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اگر نیک ہیں امراء تو ان کے لیے پائی پائی کا حساب. بلکہ بروایت حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ایسی حکومت اللہ نے عطا کیا تھا، آپ نے دعا کی تھی، وہ مخصوص دعا سے آپ نے یہ دعا کر کے حاصل کر لیا. دنیا کی ابتدا سے بھی آج تک کسی کو ایسا نہیں کیا تو نے، اور دنیا ختم ہونے تک بھی ایسی حکومت مملکت کسی کو نہیں ملنا. ایسی کچھ مملکت تو مجھے عطا کر دے اے رب. وہ مخصوص دعا میں کسی نے کچھ مانگا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میں اپنے مخصوص دعا کو استعمال نہیں کیا اور نہ کروں گا اس دنیا میں. اس کو صرف محفوظ رکھا ہوں آخرت میں میری امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے. حشر کے میدان میں اس کو کام میں لاؤں گا. اور وہی مخصوص دعا تھی جو پیغمبر نے دعا کر کے پوری قوم کے قومیں ہلاک و برباد ہوئی. وہ صرف ایک دعا کا اختیار تھا ہر نبی کو. پیغمبر سلیمان علیہ السلام تمام پیغمبروں میں سارے پیغمبروں کے داخلے کے بعد ہی امتیوں کا نمبر آئے گا. تمام پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت پہ داخل ہوں گے. پائی پائی کا حساب دینا ہے. وہ تو صاحب ہاں ہے حساب ہونا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے عدل کیا سامنے ہو جائے. اللہ کو معلوم ہے. اللہ کہہ دے سکتا ہے تم سب جنتی تم سب دوزخی. آپ کو اطمینان ہونا ہے نا. آپ کو اطمینان ہونا. ٹیڑھی حجت یہ فطرت انسان کی. کسی کو اتنا رمق برابر زیادہ ہو گیا تو اس میں جلتے ہوئے کہتا ہے کہ اتنا زیادہ کیوں. اگر برابر بھی ہو تو پہلے اس کو کیوں بعد میں مجھ کو کیوں. یہ ٹیڑھی دماغ فطرت رکھنے والا انسان. یہ ٹیڑھی فکر ختم کرنے کا نام کمال انسانیت ہے جو نفس پہ صبر کرنا پڑتا ہے. تو اس نے آخرت کی پرورش نہیں کی. اب ایسا کہنے والے سوچنے والوں کو یہ سوچ لیا جائے. یہ کب سوچیں گا؟ یہ سب سنتے نہیں نا، یہ پڑھتے نہیں نا، اس سے وقت لگاتے نہیں نا. اب کی دنیا تو ٹیکنالوجی کی طرف چلے گی. آپ لسانیات پڑھ رہے ہیں جیسے خالی آرٹس کے جتنے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس زمانے میں شاید فائدہ دے، نقصان تو ہے نہیں، لیکن آپ بیوقوفوں کی فہرست میں شامل ہیں. چونکہ وہ چیز پڑھ رہے ہیں دنیا داری کے لیے. دنیا کا حصول اس سے اب بہت دور ہو گیا. اس میں اخلاقیات ہیں. اب دنیا بد اخلاقی کی طرف چل رہی ہے. ساری دنیا ترس رہی ہے اخلاقیات کے لیے. آرٹس کا شعبے میں چلے جاؤ اب با اخلاق بن جاتے ہیں. گفتگو کرنے کا لہجہ، طریقہ، اخلاق، چھوٹے بڑے، حلال حرام، یہ تمیز ہے اس کے اندر. اس میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں. اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا. ہم کو چھوڑ دیا. ناچنے سے 4 پیسے ملتے ناچنے لگ گیا. برہنہ ہونے سے 4 پیسے ملتے برہنہ ہونے لگ گیا. چیخنے سے 4 پیسے ملتے چیخنے لگ گیا. بلکہ اب اس میں داخلے کے لیے اپنی ساری پونجی داخل کر کے چونکہ دنیا داری کا اعزاز حاصل کرنے لگا. تو اللہ کا ارشاد ہے اطلع الغیب، اطلع الغیب، اطلع الغیب. عربی ایسی ہے اس کو مختصر ہو جاتا ہے
اطلع الغیب، ارے یہ تو غیب کی باتیں ہوئی نا، مرنے کے بعد ہونے والی چیزیں ہیں نا، جس کو ہم نے ذکر تو کر دیا ہے، کسی دیکھا تو نہیں نا. یہ اس بل بوتے پر گارنٹی کے اوپر ایسی باتیں کر رہا ہے کہ مخصوص فرشتے آ کے اس کو سب بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ سے خاص اگریمنٹ لے لیا تھا. یہ کہہ رہا ہے ہاں جب میں اٹھوں گا تو آخرت میں مجھے میری پوری اولاد بھی ہوں گی، میرا مال بھی ہوگا، تجھے دینا ہے دے دوں گا. یہاں کئی مسائل ہیں. قرآن یہ مسئلے کی وضاحت کرتا ہے، آپ کے مال کی بھی، آپ کے اولاد کی بھی، آپ کے دوستوں کی بھی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. سورۃ طور میں وضاحت آئیں گی. پہلی آیت سورۃ شورى میں آپ کی بیوی آپ کو ملیں گی، آپ کا بیٹا آپ کو ملے گا، آپ کے بچے پورے آپ کو ملیں گے، آپ کے پورے دوست آپ کو ملیں گے، آپ کے باپ آپ کو ملیں گے، دنیا کے ہی. شرط ایک ہے، ایمان کی فارمیلٹیز کی تکمیل کیے ہیں تو. والذین آمنوا واتبعتهم بإیمان، ایمان کی فارمیلٹی اگر ہے تو بإیمان، بھی ایمان نہیں بے ایمان ہے تب نہیں رہیں گے. یہاں اسی کا انکار ہے. بھی ایمان اگر ہے، کیا یہ سارے غیب سے واقف ہوگا؟ اس بنیاد کے اوپر یہ کہنے لگا ہے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی مخصوص ایگریمنٹ ہوتا جو کسی کو نہیں ملا. ایگریمنٹ یہ عہد سمجھوتا انہیں کر کے آیا ہے جو اس بنیاد کے اوپر کہنے لگا ہے. کلا، سن لے، ہرگز ہرگز ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خود جانتا ہونتا نہیں ہے، بکواس ہے، بکواس بکواس. یہ کہہ کر پریشانیاں اپنے لیے اور مول لیا. کیا مول لیا؟ سنکتب ما یقول، اس قسم کی جو جو گفتگو کر رہا ہے کرتے ہیں یا وہ لوگ کریں گے. قلم بند ہو رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایسی ریکارڈنگ ختم ہونے والی نہیں. یہاں کی ریکارڈنگ کو تو نکال دو، ضائع ہو سکتی، تبدیلیاں لا لو ہو سکتی، ختم کر دو ہو سکتی، بیکار ہو سکتی. دو فرشتے تو مستقل اسی کے کام کے لیے ہیں. اور پھر ریکارڈنگ اتنی، عصر کی نماز ہوتے ہی فجر کی نماز سے عصر کی نماز فارغ ہونے تک جو کچھ آپ نے کیا تھا پورا کا پورا ریکارڈ. 12 عدد میں 12 فرشتے وہ لے کر نکل پڑتے ہیں. نئے سے 12 فرشتے آپ کی نگرانی کے لیے ہیں، اب عصر سے فجر تک رہیں گے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کے وقت کے قرآن کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت. اور قرآن الفجر سے فجر کی نماز ہے، نماز میں پڑھے جانا والا قرآن ہے. 24 فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، ایک تو رخصت ہونے والے، ایک تو آپ کی ذمہ داری کو ڈیوٹی پر چڑھنے والے. رات کے اعمال کا پورا جائزہ لے کر نکلنے والے. دن کے اعمال کا حصہ شروع ہو رہا، ان دونوں کا مشاہدہ، شہادت گواہی والا معاملہ بھی پیش ہوتا ہے. دراصل ایمان کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک نظام سے جوڑا ہے، فنا فنا فنا. تو ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں. اب یہ فرمایا سنک کہتے جاؤ، لکھوا لو، قلم بند کر لو. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اس طرح اس کے لیے عذاب والے معاملات میں بڑی درازی ہو جائیں گی. اپنے آپ کے لیے عذاب کو طویل کر رہا ہے. اب رہا یہ دعویٰ میرے ساتھ میری اولاد آئے گی، میرے
میں جن کو پوچھتا تھا آئیں گے، میں جن کے ہاتھ پڑتا تھا کریں گے، پاؤں پڑتا تھا کریں گے، فلاں کریں گے فلاں کریں گے، یعنی ساری یہاں کی وراثت ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَرِثُ مَا يَقُولُ، جو کچھ وہ کہتا تھا یہ سب کچھ اس کے نام عمل میں، وراثت میں اس کا کہا ہوا، اس کا کیا ہوا وراثت رہیں گی اس کی. اور پھر کمال یہ ہے کہ یہ سب میری مدد کے لیے، یاتینا تنو تنہا آئیں گا، بیچارہ کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوگا رب کے سامنے. دنیا میں آمد بھی تنہا ہوئی. بچہ رویا کہ کو، میں اب تک جس عالم میں تھا، عالم ارواح میں تھا، حضرت آدم کے بعد ہی پیدا کر دیا گیا انسان. اور ایک بات بتائیں، اب جو کچھ کر رہے ہیں آپ، یہ ریہرسل پہلے ہو گیا وہاں. اب اس وقت اس شکل میں بیٹھے ہوئے یہ ریہرسل بھی ہوا ہے. یہ سب کچھ ہوا ہے، جو کر لیے وہ کر رہے ہیں آپ. سکون سے چل رہی تھی حضرت آدم سے لے کر اب تک سکون میں تھا نا اس کی روح ذرا شکل میں. اچانک اس روح کو وجود دے دیا گیا تو چیخنے لگا بچہ. کہیں کو چیخا مجھے کہاں لا لیے. کیوں ہوتا ہے غم جدائی کا پہلے پہلے. یہ اللہ والوں کا نظریہ ہے. حدیث کے اندر تو ہے فلاں فلاں اس کے الگ ہے. انہیں نہیں چیخا تو مارتے ہیں، تھپڑ مارتی نس یہ کرتی. انہیں ادھر چیخا تو ادھر خے لگتے ہیں. اس لیے کہ چیخا نا، رویا نا، یعنی حیات ہے نا، زندگی کے ساتھ ہمارے پاس آ رہا نا، اس لیے گھر والے خوشیاں مناتے. انہیں روتے رہتا یہ ہنستے رہتے. جب انہیں خاموش رہتا یہ لوگ چیختے رہتے ہیں مرنے کے وقت پہ. اس عالم سے اس عالم میں آیا، مجھے کون سے عالم ملا کے پٹک دیے. بعد میں آئے تو چلو آ ہی گئے تو دوستی، ابا کرتے امی کرتے فلاں کرتے فلاں کرتے ہو، پھر جاتے ہو سب کچھ چھوڑ کے جانا چاہیے. آئے تنہا جانا تنہا ہے. تو یاتی نہ فردا، اللہ تعالیٰ کے پاس تنہائی. اس عقیدے کو قرآن میں بار 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 بار. فردا کی جمع فرادا، جینا بکم فرادا، تم تمام کو تنہا 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 تنہا، اکیلا اکیلے 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 بولنا تو فرادا. فرد فرد فردن 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 فردن، سب کے سب یہاں آئیں گی. پھر ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے ایمان کے تقاضے کے خلاف والی بات ہے، اس کا تو اثر بھگتنا ہے. اس کی تفصیل مزید یہی مضمون اور کئی آیاتوں تک. سبحان اللہ.